بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم ابن یسار رحمہ اللہ کی نماز میں خشوع و خضوع دراصل وہی نماز ہے کہ جس میں بندے کی توجہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ غافل دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ یعنی یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، آدمی یہاں کھڑا ہے نیت باندھ کے مسجد میں اور دماغ اس کا دکان میں ہے، مکان میں ہے، بیوی بچوں میں ہے، کاروبار میں الجھا ہوا ہے۔ یہ نہیں، جہاں جسم ہے وہیں دماغ اور روح بھی رہنی چاہیے۔ اسی کا نام خشوع اور خضوع ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو دنیا میں جو کچھ میلے جھمیلے ذمہ داریاں فکریں ہیں اس کے اوپر، وہ ساری اس وقت اس سے ختم ہو جائے۔ اسی لیے نمازوں سے پہلے سنتیں رکھی گئی ہیں، فرض نمازوں سے پہلے وہ اسی لیے ہے تاکہ آدمی ابھی جو باہر سے آیا ہے مسجد کے ماحول سے الگ، تو وہ جو کام میں مشغول تھا، گھر بار میں مشغول تھا، دنیاوی الجھنوں میں گرفتار تھا، تو سنتیں اسی لیے پڑھوائی گئی ہیں پہلے فرضوں سے تاکہ اس کا دل و دماغ یہاں حاضر ہو جائے۔ 2 رکعت پڑھے گا، 4 رکعت پڑھے گا تو اتنا پڑھنے میں ایک ماحول سا بن جائے گا، ایک ذہن سا اس کا متوجہ ہو جائے گا اللہ کی طرف۔ پھر جب فرض ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پورے طریقے سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر فرض ادا کرے گا۔ اسی لیے خشوع اور خضوع کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ مسلم ابن یسار رحمہ اللہ ایک دن نماز میں مشغول تھے کہ اچانک ایک شامی ڈاکو گھر میں داخل ہوا اور گھر والے گھبرا کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب گھر والے شامی کے آس پاس سے ہٹ گئے تو مسلم ابن یسار رحمہ اللہ کی اہلیہ ان سے کہنے لگی، یہ شامی گھر میں داخل ہوا، ہم لوگ گھبرا کر اس کے پاس جمع ہو گئے، آپ کے مکان پر، آپ کے کان پر جوں تک نہ رنگی۔ فرمائے لگے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میمون بن حیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلم بن یسار رحمہ اللہ کو نماز میں کبھی التفات کرتے نہیں دیکھا، نہ کم نہ زیادہ۔ بخدا ایک مرتبہ مسجد کی دیوار منہدم ہو گئی، اس سے بازار والوں میں کھلبلی مچ گئی، مگر مسلم بن یسار رحمہ اللہ نماز میں اس قدر منہمک تھے کہ مسجد میں کھڑے نماز پڑھتے رہے، انہیں کچھ پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ آگ بجھا دی گئی۔ آگ لگ گئی، دیوار منہدم ہو گئی، بڑا شور شرابہ ہوا، لیکن اس اللہ کے بندے کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، نماز میں ایسا متوجہ اللہ کی طرف کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت سلیمان تیمی رحمہ اللہ کے مؤذن معمر کے حوالے سے منقول ہے کہ سلیمان تیمی رحمہ اللہ نے میرے پہلو میں عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا شروع کیے اور میں نے انہیں تبارک الذی بیدہ الملک پڑھتے ہوئے سنا، اور جب آپ اس آیت پر پہنچے فلما رأوہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا، تو اسے بار بار دہرانے لگے، یہاں تک کہ مسجد میں سے اکثر آدمی چلے گئے اور بہت کم باقی رہ گئے اور میں بھی انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اور جب میں فجر کی اذان کے لیے دوبارہ مسجد گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب میں نے قریب جا کر آپ کی آواز سنی تو آپ اسی آیت کو دہرا رہے تھے اور ابھی تک اس سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ یہ وہ ہے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا اور قرآن کریم کے مضامین کے اندر گم ہو جانا، آدمی کھو جائے۔ یہی قرآن کریم پڑھنے کی کیفیت تھی حضرات صحابہ کی، حضرات سلف صالحین کی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت اور آپ کی سیرت کے اندر یہ باتیں آئی ہے کہ آپ بھی بعض دفعہ ایک ایک آیت کو پوری رات دہراتے رہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کی کنیت ابو معلق تھی، وہ تجارت کرتے تھے، اپنا سامان خریدتے، اس کے علاوہ لوگوں کا مال لے کر مختلف علاقوں میں جاتے، لیکن تھے نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار۔ ایک مرتبہ سامان تجارت لے کر کسی شہر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ڈاکو نے روک لیا، کہنے لگا ضع ما معک فانی قاتلوک، جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو یہاں رکھ دے کیونکہ میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ ابو معلق نے کہا ٹھیک ہے، تم ڈاکو ہو، تمہیں میرے مال و متاع سے غرض ہے، مجھے قتل کر کے تمہیں کیا ملے گا، تم میرا سامان لے لو اور اپنا راستہ دیکھو۔ ڈاکو مسکرا اور کہنے لگا کہ دیکھو جہاں تک مال کا تعلق ہے وہ تو میرا ہے ہی، مگر میں مال کے ساتھ صاحب مال کو قتل بھی کرتا ہوں۔ میرا یہ اصول ہے کہ جب بھی میں نے کسی کا مال لوٹا ہے تو لوٹنے کے بعد اس مال والے کو بھی قتل کر دیا۔
ابو میلق نے اس کو بہت سمجھایا اور قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آخر ابو میلق اس سے کہنے لگے اذ ابیت فذرنی اصلی 4 رکعات، ٹھیک ہے اگر تو مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، یعنی اتنی مہلت دے دے کہ میں اس میں 4 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ ڈاکو کہنے لگا جتنی مرضی نماز پڑھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ابو میلق نے وضو کیا، نفل پڑھنے لگے، ادھر ڈاکو ان کے سر پر کھڑا ہے اور منتظر ہے کہ وہ نماز ختم کرے ان کو بھی قتل کر دے۔ آخر سجدے میں انہوں نے اللہ کے حضور میں خصوصی دعا فرمائی، اور وہ دعا یہ ہے یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بہت زیادہ محبت کرنے والے بزرگ ترین عرش کے مالک، جو چاہے وہ کرنے والے، میں تیری اس عزت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور تیری اس سلطنت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جہاں ظلم و زیادتی نہیں ہوتی، اور تیرے اس نور کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارد گرد کو بھر رکھا ہے، کہ تجھ ڈاکو کے شر سے میری حفاظت فرما دے۔ اے فریاد رس میری فریاد رسی فرما، اے پکار سننے والے میری پکار سن لے، اے مظلوموں کا جواب دینے والے مجھے اس ظالم سے بچا لے۔ بڑے ہی درد کے ساتھ انہوں نے سجدے میں یہ دعا اللہ سے مانگی۔ 3 مرتبہ انہوں نے اس دعا کو دہرایا۔ ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، ایک گھڑ سوار تلوار اپنے ہاتھ میں لیے ہوا سیدھا اس ڈاکو کی طرف بڑھا اور آنن فانا اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا گھوڑے پر سوار ہو کر، اور اس نے اس ڈاکو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ پھر ابو معلق اس شہ سوار کی طرف بڑھے اور اس سے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہیں کون؟ آج آپ کی بروقت مدد کی وجہ سے میری جان بچ گئی، ورنہ یہ ڈاکو تو مجھے قتل ہی کر دیتا۔ وہ شہ سوار نے کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تم نے پہلی مرتبہ دعا مانگی تو میں نے آسمان کے دروازوں پر کھٹکھٹانے کی آواز سنی، جب تم نے دوسری مرتبہ دعا مانگی تو میں نے آسمان والوں کی ایک زوردار آواز سنی، جب تم نے تیسری مرتبہ دعا مانگی تو کہا گیا کہ ایک پریشان حال کی کون مدد کر سکتا ہے؟ میں نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ مجھے اس کے دشمن کے قتل پر مقرر فرما دیجئے، چنانچہ اللہ کی طرف سے فوراً اس کا جواب ملا، اور یہ فرشتہ ان کے دشمن کو، اس ڈاکو کو قتل کر کے اپنے مقام پر واپس چلا گیا۔ یہ دیکھیں نماز کی یہ برکت ہے، نماز کے اندر یہ پاور ہے۔ آج نمازیں چونکہ بالکل بے جان ہیں، ان کے اندر جان ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے کوئی اثرات اور کوئی برکات نہ ہماری زندگی پر پڑتے ہیں، نہ ہمارے گھر والوں کی زندگی پر پڑتے ہیں، نہ اس سے ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ زمانہ ہو گیا ہمیں دعا کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، مدتیں بیت گئی، لیکن نہ اللہ کی مدد آ رہی ہے اور نہ صراط مستقیم مل رہا ہے۔ مدتیں ہو گئی دعائیں کرتے کرتے اللہ سے مانگتے مانگتے، لیکن کوئی فریاد نہیں سنی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ سب بے توجہی اور رٹی رٹائے الفاظ ہیں، دھیان بھی نہیں جاتا کہ ہم نے اپنی زبان سے کیا کہہ دیا۔ کچھ دعائیں رٹ لی ہیں بچپن میں، وہ انہی کو پڑھتے ہیں، ربنا انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا لا تزغ، بس وہ رٹی ہوئی ہیں۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ آدمی دعا مانگ رہا ہے اور کبھی دیکھ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب، اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اتنی بڑی بات اللہ سے مانگ رہا ہے اور دل دماغ کہیں اور حاضر ہے، اس لیے تو دیکھ رہا ہے، کہیں پنکھے کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی اسے دیکھ رہا ہے، ادھر سے کوئی آواز آ گئی، کھٹپٹ ہو گئی تھوڑی سی، سائے نمازی وہی دیکھنے لگتے ہیں تو دعا ہو رہی ہے اللہ سے۔ بے جان دعائیں، رسم خام خواہ کی، فالتو کی، یہ کہنا عبادتوں کا مذاق، یہ ہے دیکھو دعا کیسی دعا کی سجدے میں اللہ سے کہ عرش بھی ہل گیا اور اللہ نے وہیں سے فرشتہ نازل فرمایا، اور یہ صحابی رسول حضرت معلق رضی اللہ تعالیٰ کی جان اللہ نے کیسے بچائے۔ تو یہ کیفیت اور یہ طاقت اپنی نمازوں میں اگر پیدا ہو جائے، ہماری دعاؤں کے اندر اگر یہ طاقت پیدا ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وضو کرے اور یہ 4 رکعت نماز پڑھے اور مذکورہ دعا پڑھے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، خواہ وہ پریشان حال ہو یا نہ ہو۔ یہ فضیلت بھی ہے اس دعا کی جو ابھی پڑھی گئی ہے۔ کوئی کتنا ہی زیادہ پریشان حال کیوں نہ ہو، ہر طرف سے نا امید ہو گیا ہو اور جان بچنے کی کوئی امید نہ ہو، تو ایسے موقع پر قرآن کی آیت بھی امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ جو پریشان حال کی
دعا پر اور اس کی فریاد پر لبیک کہتا ہے، اللہ کے علاوہ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی بھی نہیں، اللہ ہی ہے جو سب کی فریاد سنتے ہیں۔ اس صحابی رسول کا یہ واقعہ ہمیں نمونے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب سچے دل کے ساتھ پورے توجہ کے ساتھ لو لگائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ نماز میں سستی کے سبب قبر آگ کے شعلوں سے بھر گئی۔ یہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی تھی، اس کو دفن کرتے وقت ایک تھیلی جس میں رقم تھی اس قبر میں گر گئی، اس کا پتہ نہ چل سکا۔ جب اپنی بہن کو دفن کر رہا تھا بھائی تو بٹوا جو جیب میں تھا پیسوں کا وہ وہیں گر گیا۔ بہت سے لوگوں کا سامان گر جاتا ہے۔ جب سارے لوگ واپس چلے گئے اس کو اپنی تھیلی یاد آئی تو اس نے قبر کھولی، دیکھا تو قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی۔ ابھی دفنا کے گیا ہے بہن کو، وہ گھر جا کے دیکھا کہ بٹوا تو ہے نہیں جب میں کہاں گرا ہوگا، کہ وہیں قبر کھودتے ہوئے کہیں گریا ہو تو چلو جا کے، ابھی تو تازی تازی لاش ہے، ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا، چلو جا کے دیکھتے ہیں، اپنی وہ تھیلی اٹھا کے لے آئیں۔ لیکن آگے قبر کھولی، دیکھا تو قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی۔ فوراً قبر کو بند کر کے روتا ہوا گھر واپس آیا اور یہ ماجرا اپنی والدہ کو بتایا، دریافت کیا کہ میری بہن کا کیا گناہ تھا جو اتنے سخت عذاب میں فوراً مبتلا ہو گئی۔ تو ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی، سستی پڑھتی تو تھی لیکن سستی کے ساتھ، ابھی تو پڑھے ہیں تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو قضا ہونے میں بہت ٹائم، پڑھ لیں گے، سستی۔ یہ اس خاتون کا حال ہے جو نماز تو پڑھتی تھی لیکن سستی کے ساتھ پڑھتی تھی۔ اندازہ کیجئے اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بالکل ہی نماز نہ پڑھتا ہو، اس کی قبر میں کیا بنے گا جب سستی کرنے والوں کا یہ حال ہو رہا ہے۔ اور قرآن نے خود فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت، ویل ہلاکت ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، اس میں ان کو عذاب دیا جائے گا جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کھٹے من کے ساتھ اور اللہ کی طرف بے توجہی کے ساتھ کھڑے ہو گئے آگے نماز میں، لیکن ابھی نیند آ رہی ہے، غفلت آ رہی ہے، سستی آ رہی ہے، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، اعضاء یہاں ہے، روح کہیں اور ہے، اس طرح اس کا نام بھی سستی ہے۔ ایسے سستی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو قرآن نے منافق بتلایا ہے کہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کی اصلاح، نمازوں کے اندر جان اور اپنی دعاؤں کے اندر بھی ہمیں اللہ قوت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔